اشارہ کر رہا ہے۔ حضرات محترم، موضوع میں نے بہت لمبا لے لیا ہے، یہ موضوع جو میں نے اتنا لیا ہے 2 گھنٹے بھی تقریر کیا جائے تو کم ہے، اس لیے میں بہت جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گا، وقت بہت کم، گفتگو بہت زیادہ۔ حضرات، اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو کیا ہے؟ مبارک، برکت والا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے، بے بکہ، مکہ میں ہے، اور وہ ہدایت ہے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اس میں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کعبہ شریف سے ایک 25 30 40 فٹ کے پیچھے پورب سائڈ میں ایک جگہ ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے، قبہ ٹائپ کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیر رکھ کر کعبے کی تعمیر کرتے تھے، جس پتھر کے اوپر آپ نے پیر رکھ کر پوری دنیا کے لوگوں کو اعلان کیا کہ کعبے کا حج تمہارے پر فرض ہے، وہ پتھر وہاں رکھا گیا ہے، اور وہاں قدم کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم وہاں ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے، اور کہا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہوا امان والا ہو گیا، امن و امان کے ساتھ رہے گا وہ جو داخل ہوا، چاہے حرم کے اندر کوئی انسان داخل ہو تو بھی امن کے ساتھ، کوئی جانور داخل ہو تو بھی امن کے ساتھ، وہاں آپ کو ایک چوٹی مارنے کا حق نہیں، ایک مچھر مارنے کا حق نہیں، کسی جانور کو قتل کرنے کا حق نہیں، امان ہی امان ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِلنَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف استطاعت رکھے، طاقت رکھے، جو مکہ پہنچنے کی طاقت رکھے، جسمانی اعتبار سے بھی اور پیسے کے اعتبار سے بھی، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ کعبے کا طواف کرے، کعبے کی زیارت کرے اور حج کرے۔ ومن کفر، جس نے انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہم اس کو نہیں مانتے، ان اللہ فإن اللہ غنی، بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہاں سے، اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، جتنا جو کچھ رب کر رہا ہے اپنے بندے کی محبت میں کر رہا ہے، اپنے بندے کے لیے کر رہا ہے۔ حضرات محترم، ایک بار درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، تو سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے جو بنوایا، یہ کعبے کا گھر بنوایا اللہ تعالیٰ، سب سے پہلا زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنوایا، کس کو؟ کعبے کو بنوایا۔ یہ ایک بات سمجھ میں آئی، اور وہ گھر کیا ہے؟ برکت والا گھر ہے، یہ ایک بات سمجھ میں آئی۔ تیسری بات کیا ہے؟ ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے، اور پھر وہاں کیا ہے؟ نشانی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانی ہے، جو آدم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان کے پتھر وہاں موجود ہیں، اور اس گھر کا حج ہمارے لیے فرض ہے اگر استطاعت ہو ہمیں۔ یہ کئی ایک باتیں بتائی گئی۔ اب میں آتا ہوں اپنی کچھ گفتگو پر۔ آسمان، زمین، آگ اور پانی، یہ تمام چیزوں کو جو پیدا کی گئی، تو ان تمام چیزوں کا ایک جوہر، ایک چیز، جس چیز سے ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، تو اس چیز پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ ڈالی۔ جب اس جوہر پر، اس چیز پر اپنی نگاہ ڈالی تو وہ پگھل گیا، آدھا پگھل کر پانی ہو گیا اور آدھا پگھل کر آگ بن گئی۔ وہ جوہر، وہ چیز، آدھا پانی آدھا آگ۔ پانی میں جو جھاگ بنا اس سے زمین بنائی گئی، پانی میں جو جھاگ بنا اس سے زمین بنائی گئی، آگ میں جو دھواں نکلا اس سے آسمان پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔
سمجھ میں آئی بات؟ اب زمین جو بنائی گئی، اب زمین کو جو رکھی گئی، زمین ایک پانی کے اوپر ہے نا، یہ بات تو جانتے ہیں کہ زمین پانی کے اوپر ہے، اور زمین پانی کے اوپر ایسا ہے جیسے دودھ کے اوپر چھالا. ایسا دودھ کے اوپر موٹا، بھینس کا دودھ ہو اس کے اوپر کیسا موٹا چھالا پڑ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ملائی کہتے ہیں، ملائی کہتے ہیں، بالائی کہتے ہیں، چھالا کہتے ہیں. بہرحال تو دودھ کے اوپر جیسا چھالا، ویسے ہی زمین کو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا. تو شروع کہاں کیا بچھانا؟ شروع کہاں سے کیا؟ کعبہ شریف سے. سب سے پہلا گھر جہاں بنایا اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلا گھر وہیں سے، سب سے پہلی زمین وہیں سے، اور سب سے پہلی زمین کا بچھانا شروع جو کیا اللہ تعالیٰ نے وہیں سے شروع، مکے سے شروع. اب وہ زمین پھر سرخ ہو گئی. اب اس زمین پر، وہ برکت والی زمین ہونے کی وجہ سے فرشتے ان کی زیارت کو آتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے فرشتے، اور وہاں جو ہے عبادتیں کرتے رہتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اس کی لمبی کہانی ہے. جنت میں رکھا، لمبی کہانی ہے. جنت سے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اس کا بھی لمبا واقعہ ہے. بس مختصر یوں سمجھے کہ زمین پر آپ تشریف لائے کہاں؟ شری لنکا. سرندیپ کے پہاڑ کے اوپر آپ نازل ہوئے. کہاں؟ شری لنکا کے سرندیپ کے پہاڑ کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. حضرت آدم علیہ السلام پھر وہاں سے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ مکہ. تو حضرت آدم علیہ السلام تو یہاں سے سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے، تو مکے میں پہنچنے کی حالت ایسی تھی کہ آپ کا ایک ایک قدم 3 شبانہ روز کا راستہ ہوتا تھا. 3 دن 3 رات ہم اور آپ سفر کریں گے اگر چل کر، تو 3 دن 3 رات لگیں گے. حضرت آدم علیہ السلام ایک قدم ڈالتے تھے اتنا. ایک قدم حضرت آدم علیہ السلام کا ہمارا 3 دن 3 رات کا سفر. تو ایسا کرتے آپ سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے. وہاں جب پہنچے تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی. تو فرشتوں نے کہا کہ حضور، ہم بہت دن سے آپ کا منتظر تھے. آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے ہم اس جگہ کے زائر ہیں، اس جگہ کے طواف کرنے والے ہیں، اس جگہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں. پھر آپ کی ہم منتظر تھے کہ آپ کے ساتھ عبادت کریں تاکہ ہماری عزت میں اور اضافہ ہو جائے، ہمیں اور خشوع خضوع ملے. یہاں تک حضرت آدم علیہ السلام پھر وہاں فرشتوں کے ساتھ اس جگہ کی زیارت کی، طواف کیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کے طواف کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش تھی، کیونکہ آپ بیت المعمور میں وہاں کا معاملہ دیکھ چکے تھے، آپ کی خواہش تھی کہ فرشتوں کی وہ تسبیح، فرشتوں کی وہ تحلیل جو فرشتے اپنے انداز میں کرتے ہیں اس کو میں سنوں. آپ کی خواہش تھی جو بیت المعمور میں، عین کعبہ شریف کے اوپر بیت المعمور ہے آسمانوں میں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں یا انسان طواف کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ عین کعبہ کے اوپر بیت المعمور. پھر بیت المعمور کو اتارا گیا، فرشتے وہاں اللہ کی عبادت کرتے رہے، تسبیح تحلیل کرتے رہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ طواف کرے، تسبیح تحلیل پڑھے، زیارت کی، اور جو ہے پھر آپ کی یہ تمنا پوری ہوئی. اور جو تسبیح تحلیل، جو عبادت فرشتے آسمانوں میں بیت المعمور میں کرتے تھے، وہی عبادت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے چھوڑ دیا گیا. آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے اور ان کے لیے اس کو قائم کر دیا گیا. جو وہ فرشتے کرتے ہیں وہی آپ کو یہاں کرنا ہے. الغرض مختصر یوں سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام، روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے کعبے کی تعمیر شروع کی. کعبے کی تعمیر شروع کی. آپ نے کعبے کی تعمیر کی، اور کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد پھر کعبے کا آپ نے طواف کیا، کعبے کی زیارت کی، اور وہاں عبادت کرتے رہے. پھر آپ کی اولاد کے لیے یہ قائم ہو گیا. جتنی بھی آپ کی اولادیں آئی سب طواف، زیارت اور حج اس کے کرتی رہی. چلتا رہا ایسا مسئلہ، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد طواف کرتی رہی. ہاں، ایک چیز اور ذہن میں آئی ہے بات. حضرت آدم علیہ السلام جب بنا کر مکمل تیار کر دیے کعبہ شریف کو، کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، پروردگار، جو بھی انسان کوئی کام کرتا ہے اس کی مزدوری ملتی ہے. ہم نے کعبے کی تعمیر کی ہے، ہماری کیا مزدوری ہے؟ ہماری کیا مزدوری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، ہاں، جو بھی کام کرتا ہے اس کی مزدوری ملتی ہے، اس کی مزدوری ہے. تمہاری مزدوری یہ ہے کہ تمہاری اولاد میں جو بھی کعبے کے طواف کے لیے آئے گا، کعبے کی زیارت کے لیے آئے گا، اس کی میں مغفرت فرما دوں گا.
عرض کیا پروردگار اور اضافہ کر دیا جائے اور کچھ بڑھا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جو اس کی زیارت کے لیے آئے گا اس کی تو مغفرت ہو جائے گی، لیکن جو لوگ زیارت کے لیے نہ آ سکیں گے تمنا دل میں رکھیں گے کہ کاش زیارت کر لیتا، کاش اتنے پیسے میرے پاس ہو جاتے، کاش اتنے روپے میرے پاس ہوتے، میں بھی کعبے کا دیدار کر لیتا، کعبے کی زیارت کر لیتا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھر بیٹھے ہندوستان میں رہ کر، پاکستان میں رہ کر، بنگلہ دیش میں رہ کر، سری لنکا میں رہ کر، دنیا کے گوشے گوشے میں رہ کر خالی دل میں تمنا رکھ لے اے اللہ مجھے بھی تیرے گھر کا طواف کرانا، مجھے بھی تیرے گھر کی زیارت کرانا، بس اتنی تمنا رکھنے کی وجہ سے میں تیرے ان اولادوں کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ بس خالی وہ تمنا رکھے میں ان کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے عریضہ پیش کیا پروردگار بس کافی اور وافی ہے یہ میرے لیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ الغرض یہ مختصر یہ چلتا رہا، کعبے کی زیارت، کعبے کے طواف اور یہ مناسک لوگ ادا کرتے رہے۔ آخرکار ایک لمبا زمانہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ کعبے کی طواف کرتے رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پچھلے دن جمعہ میں سنا کہ آپ نے بد دعا کر دی اپنی امت کے لیے، تو طوفان آنا شروع ہوا۔ جب طوفان شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کعبے کی دیوار کے اندر جو پتھر ہیں، حجر اسود اور دیگر پتھر، تمام پتھروں کو محفوظ جگہوں میں، محفوظ پہاڑوں میں رکھ دیا جائے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے جو پتھر رکھے تھے، آدم علیہ السلام نے جو پتھر رکھے تھے، ان پتھروں کو، حجر اسود کو، سب کو محفوظ پہاڑوں کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر طوفان آیا، کعبہ ڈھہ گیا، ساری زمین برابر ہو گئی، ساری دنیا میں کوئی آبادی نہیں رہی، یہاں تک کہ طوفان تھم گیا۔ پھر طوفان تھمنے کے بعد وہ جگہ سرخ یعنی لال رہی، لوگ آتے رہے، اس جگہ کی زیارت کرتے رہے، فرشتے اس کی زیارت کرتے رہے، اس جگہ کی طواف کرتے رہے، لوگ اپنی آرزو، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی جو ہے تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے اسی جگہ آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، دعا مقبول ہوتی رہی، خواہشات لوگوں کی پوری ہوتی رہی، اس جگہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ اب کعبے کی تعمیر پھر دوبارہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم تم شام سے مکہ چلے جاؤ۔ اب مکہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلے ہی چھوڑ کر آئے تھے، آپ بڑے ہو چکے تھے، وہاں گئے، جانے کے بعد آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ کعبے کی تعمیر کیا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے فرما بردار بیٹے تھے، کہا ابا حضور بالکل میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، سارا کام جو حکم ہوگا میں تیار ہوں، ساری ذمہ داری میں قبول کر رہا ہوں۔ آخرکار لیکن بات یہ تھی کہ میدان تو بہت بڑا ہے، اس میدان میں کعبہ کہاں ہے یہ کیسے پتا چلے؟ کعبہ کہاں تھا؟ آدم علیہ السلام نے کہاں تعمیر کرائی تھی، فرشتوں نے کہاں تعمیر کرائی تھی، کہاں ہے یہ کیسے پتا چلے؟ آپ کشمکش میں تھے۔ اسی بیچ میں بتایا جاتا ہے ایک بادل شیر کی شکل میں نمودار ہوا اور اس کا سایہ اس جگہ پڑا اور وہ انسان کی طرح باتیں کرنے لگا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اس بادل کا سایہ جہاں پڑے اس کو آپ حد متعین کر لیجئے کہ یہی کعبے کا دیوار ہے، یہی کعبے کا گھر ہے، یہی کعبہ ہے۔ ایک روایت یہ آئی ہے جب بادل نے یہ کام کیا، شکل شیر کی اختیار کر لی، باتیں انسان کی ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ اس انداز سے آپ حد بنا لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل کو کہا تم نے ایک خدمت انجام دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس لیے اے بادل تو مکے کی آب و ہوا میں، مکے کی فضا میں معلق رہو، جب میرا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدانی گیتی پر تشریف لائیں گے تو ان کی خدمت کے لیے میں تم کو جو ہے متعین کر رہا ہوں۔ جب وہ دھوپ کے اوپر چلیں گے، جب وہ سورج کی تپش میں چلیں گے تو تم اس کے اوپر سایابان ہو جانا۔ وہی بادل تھا جب حضور پیدا ہوئے، دھوپ میں چلتے تھے تو وہ بادل حضور کے اوپر
چلتا تھا، حضور کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یہ خدمت، یہ انعام ملا اس بادل کو. ایک روایت. دوسری روایت یہ آئی ہے کہ حضور علیہ السلام، دوسری روایت یہ آئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکڑی نے جالا تن دیا، اپنے لعاب سے مکڑی نے جالا تن دیا کہ یہ کعبے کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے. جالا تن دیا، آپ سمجھ گئے یہ قدرت کی طرف سے ہے، آپ نے اس کو حد متعین کر دیا. تو جب یہ خدمت انجام مکڑی نے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مکڑی تو مچھروں اور مکھیوں پر صبر کر اور تو زندہ رہ. جب میرے حبیب مکے میں تشریف لائیں گے، کفار و مشرکین ستائیں گے، میں ان کو ہجرت کا حکم دوں گا تو وہ غار ثور میں جا کر اپنا ٹھکانہ 3 دن 3 رات تک بنائیں گے. تو اس غار کے منہ پر جو پردہ ڈالنے کے لیے، کفار و مشرکین کو اندھا بنانے کے لیے پردہ ڈالنا رہے گا، وہ تمہارا کام رہے گا. میرے محبوب غار کے اندر جائیں گے تو اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا تاکہ کفار و مشرکین کو وہ گمان بھی نہ ہو، اور کفار و مشرکین وہاں سے چلا جائے. ایک ادنا سا مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرایا اور کفار و مشرکین کو پتہ تک نہ چلا. تمہیں یہ کام انجام دینا پڑے گا. لہذا مکڑی رہی. جب میرے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے غار ثور میں پناہ لیا آپ نے، تو مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتر نے اپنا انڈا ڈال دیا اور جھاڑ ایک ہی منٹ میں اگ کر بالکل برابر ہو گئے. ایسا لگا کہ برسوں سے اس کے اندر کوئی داخل ہی نہیں ہوا. کفار و مشرکین دیکھے اور واپس ہو گئے. آقا علیہ السلام وہاں سے نکلے، پھر کچھ دن کے بعد مدینہ تشریف لے گئے. الغرض وہ لمبا واقعہ ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اور پھر تیسری روایت یہ آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کی حد کو متعین کرنے کے لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو بتایا کہ یہ کعبے کی حد ہے، اس طریقے سے آپ کعبے کی دیوار بنائیے. الغرض مختصر یہ 3 روایتیں ہیں. تینوں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کعبے کی دیوار بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری تیاری کے ساتھ اتر پڑے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کی مدد کی اور آپ کعبے کی تعمیر شروع کر دیے. جب دیوار اونچی ہو گئی، اب اوپر اٹھانا پتھر مشکل ہوا کہ اب اوپر ہاتھ نہیں جا رہا ہے، تو آپ نے ایک پتھر چنا، اس پتھر پر آپ کھڑے ہو گئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تو اس پتھر کے اوپر قدم کے نشان آ گئے. جب قدم کے نشان آ گئے تو جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت پڑتی تھی اوپر جانے کی، پتھر اوپر چلا جاتا تھا. نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تھی تو پتھر نیچے آ جاتا تھا. آپ نے کعبے کی دیوار کی تعمیر اس پتھر کے سہارے مکمل کر دیا. حضرات محترم، اس کے بعد مختلف مقامات میں جہاں جہاں پتھر محفوظ رکھے ہوئے تھے، پہاڑ خود آواز دیتا، اے اسماعیل میرے پاس یہ پتھر موجود ہے، اے اسماعیل میرے پاس سے لے جا، میرے پاس یہ پتھر موجود ہے. ایک ایک پہاڑی آواز دیتا. اسماعیل علیہ السلام پہنچتے، وہاں سے پتھر اٹھا کر ابراہیم کے ہاتھوں میں دیتے، اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار کو مکمل کر لیا. حضرات محترم، اور پھر ساری کام مکمل کر لینے کے بعد آپ نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کی زیارت کی، اور جو بھی مناسک حج آپ نے ادا کیے وہی آج جو چل رہا ہے، سارا کام ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. مینا میں قربانی کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، صفا اور مروہ کا چکر لگانا، شیطان کو مارنا، یہ سارا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری ذمہ داری حضرت اسماعیل کے حوالے کر دیے. متولی کعبے کا اسماعیل علیہ السلام کو بنا دیے. کہا کہ بیٹا اس گھر کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، میں چلتا ہوں. جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو رہے تھے تو دیکھا کعبے کے اطراف، مکے کے اطراف میں بے آب و گیا، بغیر گھاس، بغیر شادابی کے ویران علاقہ ہے. دل میں ایک شک و شبہات، دل میں ایک خلش پیدا ہوئی. میرا بیٹا، میری اولاد یہاں ہے، یہاں کوئی کھیتی نہیں، یہاں کوئی ہریالی نہیں، یہاں کوئی پھل فروٹس نہیں، کچھ نہیں. رب کی بارگاہ میں دعا کر دی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے پھر پلٹے، اپنی سواری پر سوار ہونے کے لیے رقاب پر جو ہی پیر رکھا تو رب نے فرمایا ابراہیم ساری دنیا کے لوگوں کو تم ہی اعلان کر دو کہ کعبے کا حج ان پر فرض ہے. اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار میری آواز کہاں اتنی دور تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم ساری دنیا کے لوگوں کو آواز دینا، کام کے لیے آواز دینا، دعوت دینا تیرا کام
ہے سب تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دے کر پکارا، ایک پہاڑ ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ جب پتھر پر کھڑے ہو گئے، روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر اونچا ہونے لگا، اونچا ہوتے ہوتے اتنا اونچا ہو گیا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو گیا، اور آپ یمن کی طرف رخ کر کے اعلان کرنے لگے، اے دنیا کے بسنے والے انسان، تم پر اس گھر کا حج فرض ہے، اللہ نے تم پر اس گھر کا حج فرض فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے لوگوں کی کانوں تک یہ آواز پہنچا دی، جو جہاں تھا ہر جگہ آواز پہنچ گئی، سب نے لبیک کہا۔ جو ماں کے پیٹ میں تھا ماں کے پیٹ میں لبیک کہہ دیا، باپ کے صلب میں تھا باپ کی پیٹھ میں تھا انہوں نے بھی لبیک کہہ دیا، عالم ارواح میں تھا انہوں نے بھی لبیک کہہ دیا، جو جہاں موجود تھا سب نے رب کی آواز سن لی، رب کی طرف سے جو حکم تھا آواز سن لیا، سب نے لبیک کہا۔ جس نے ایک بار لبیک کہا ایک بار حج کرے گا، جس نے دو بار لبیک کہا دو بار حج کرے گا، جس نے تین بار لبیک کہا تین بار حج کرے گا۔ الغرض مختصر یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یہ اعلان کے بعد ملک شام آ گئے، اور کعبہ کہ طواف ایسا ہی جاری رہا اور چلتا رہا جیسا چل رہا ہے۔ اب اس میں دو ایک بات نقطے کی، وقت نہیں ہے بہت ساری گفتگو، کہ کعبے کے لیے انہی پتھروں کو کیوں استعمال کیا جو پتھر عام طور سے گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں، وہی پتھر ہیں اسی کو استعمال کیا۔ کیوں استعمال کیا؟ تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ خوبصورتی کی بنیاد پر کوئی چیز عزت والی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا فرمائے وہ عزت و حرمت والا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پتھروں کو عزت عطا فرمائی تو وہ عزت و حرمت والا ہو گیا، ایک نمبر۔ دوسری نمبر بات یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کعبے کے لیے ایسے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب کیا جہاں کوئی گھاس نہیں، کوئی پھول نہیں، کوئی فروٹس نہیں، کوئی ہریالی نہیں؟ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ایسے علاقے میں منتخب کرتا جہاں ہریالی ہے، خوبصورتی ہے، اچھا علاقہ ہے، لیکن ایسے علاقے کو منتخب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس میں علماء نے جواب دیا ہے کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہاں امتحان لینا مقصد ہے کہ ایسی جگہ جہاں گھاس نہیں، ہریالی نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی چیز کا انتظام نہیں، ایسی جگہ لوگ طواف کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر، وطن کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے کھیت و کھلیان کو چھوڑ کر اس جگہ جہاں کوئی چیز کا انتظام نہیں ہے جاتے کی نہیں جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا امتحان، جو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ میں ایسی محبت رکھ دی ہے، جب انسان کعبے کے اندر پہنچتا ہے، حرم شریف میں پہنچتا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا اس چیز کو کہ آدمی اپنے دل میں کیسی کیفیت محسوس کرتا ہے، سوچ نہیں سکتا میں کہاں پہنچ گیا ہوں۔ ایسا سوچتا ہے کہ میں خواب میں کعبے کو دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں کعبے کے پاس گھوم رہا ہوں، اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بدن میں کپکپاہٹ اور ایک ڈر، ایک خشیت پیدا ہو کر آنکھوں سے آنسو جھر جھر گرنے لگتے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ کرم و کرم ہے کہ تو نے مجھے اس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی، اور روتے روتے آدمی نڈھال ہو جاتا ہے۔ حضرات ایک پر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً وقت ہو چکا ہے، اب دوسری گفتگو چھیڑنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، کہ اب میرا خیال تھا کہ حج کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں کہ حج کے کیا فائدے اور حج کرنے میں کتنا ثواب ہے۔ تو بات پہلے کعبے کی آئی تو اسی پر تو بہت ساری گفتگو میں نے چھوڑ کر مختصراً صرف آپ کی ذہن سازی کے لیے کہ آپ سمجھ جائیں ان چیزوں کو، ایسا مختصراً میں نے بیان کیا کہ کعبے کے حالات ایسے ہیں، اس طریقے سے کعبہ بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں کعبے سے محبت کرنے اور کعبے کا طواف کرنے، کعبے کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کا شوق، ان کا جو ہے وہاں تک پہنچنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، کیونکہ وہ مقام بہت بلند رکھتا ہے، اور جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس جگہ ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار
ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.